حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق کی گئی اور فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ مالک، ہم تسبیح و تہلیل، سجدے، تیری تقدیس کے ترانے، یہ ہمارا معمول ہے، اور جو انسان اس دنیا کے اوپر بھیجا جائے گا وہ نسل پیدا ہوگی، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو فساد کریں گے، شر کریں گے، لڑائیاں ہوں گی، الجھاؤ پیدا ہوں گے، دھینگا مشتی ہوگی۔ تو گویا انہوں نے اپنی عظمتوں کا ذکر کیا اور انسان کی ممکنہ خرابیوں کا بیان کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ اور پھر جناب آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے اسما بتائے، اور فرشتوں کے سامنے پھر ان اشیاء کو پیش کر کے کہا، مجھے بتاؤ کہ ان چیزوں کے نام کیا ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا، لا علم لنا، ہم نہیں جانتے، الا ما علمتنا، ہم تو وہی جانتے ہیں جو سکھائے گئے ہیں، پڑھائے گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، ان چیزوں کے نام تم بتاؤ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ایک ایک چیز کا نام بتا دیا، حتی الکسع والکسیع، یہ بھی بتا دیا یہ پیالہ ہے، یہ بھی بتا دیا یہ پیالی ہے، صفاتھا ونعوتھا، ایک ایک چیز کا ذکر فرمایا، چیز بنتی کیسے ہے، اس کی ترکیب کیا ہے، طریقہ استعمال کیا ہے، نام کیا ہے، کس زبان میں کیا کہتے ہیں۔ بہت وسعت علم حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی تھی۔ ہمارے ایک خطیب صاحب تھے گزرے ماضی میں، تو وہ ایک لطیفے کی بات انہوں نے کہا کہ تم نبی کے علم کلی کو نہیں مانتے، اللہ تو کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے تو کلّا دیا، تم کلی کو نہیں مان رہے۔ تو بہرحال یہ ایک مزہ ہے۔ تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر شے کا علم عطا کیا اور تمام اسما سکھا دیے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا فرشتوں پر تفوق ثابت ہوا تو پھر کہا کہ اب میرے اس شاہکار کے لیے تم سجدہ ریز ہو جاؤ۔ تو فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جو ہے وہ عجز کا اظہار کیا اور ان کی عظمت کو تسلیم کیا۔ تو حضرت آدم کا تفوق فرشتوں پر بھی جو ثابت ہوا وہ علم کی وجہ سے ہوا۔ تو انسان اپنے مشارکات سے ممتاز علم کی وجہ سے ہے۔ ہمارے مناطقہ کہتے ہیں کہ فصل ممیز جو ہے وہ نطق ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل محبت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا کہ انسان کا دوسرے لوگوں سے امتیاز علم کی وجہ سے ہے، علم کی وجہ سے وہ امتیاز ہوتا ہے۔ عالی مرتبت علماء کرام، آپ جانتے ہیں کہ جو کتا سیکھ جائے اس کا لایا ہوا شکار، اور جو سیکھا ہوا نہیں اس کا شکار، اس میں فرق ہے۔ اگر کتا سیکھ جائے تو وہ باقی کتوں سے ممتاز ہو جاتا ہے، تو انسان سیکھ جائے تو اس کے مرتبے کا عالم کیا ہو۔ تو حضرت انسان کا تفوق دیگر مخلوقات پر بوجہ علم ہے، علم کی وجہ سے ہی وہ ممتاز ہوا ہے، اور علم کی وجہ سے ہی وہ ممتاز رہے گا۔ حکومتیں، تخت و تاج، مادی وسائل، یہ تو آنے جانے والی چیزیں ہیں۔ اقبال جب یورپ میں گئے تو وہاں انہوں نے بہت کچھ دیکھا، بینکوں، گرجوں سے بڑھ کر بینکوں کی عمارات، لیکن کسی سے متاثر نہیں ہو، اس پہ تنقید کی۔ وہاں کی گلیاں فردوس کی مانند ایک کوچہ فرنگ کا انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا، لیکن وہ ان کے لیے متاثر کرنے والا نہیں تھا، اور ان کے لیے جو ہے وہ کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ لیکن جب ان کی لائبریریوں کے اندر وقی کتابیں دیکھی، علم کے خزانے دیکھے، تو پھر اقبال تڑپ اٹھا اور اس نے کہا کہ وہ موتی علم و حکمت کے کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ کہا میرے دل کے 30 ٹکڑے اس وقت ہوئے جب میں نے وہ قیمتی کتابیں ان کی لائبریریوں میں دیکھی۔ انہوں نے علم کی آماجگاہیں آباد کی، تو آج وہ دنیا کے اوپر حکومت کر رہے ہیں۔ تخت و تاج ان کے پاس ہے، ورنہ یہ تخت و تاج ہمارے پاس تھا، دنیا ہماری باج گزار تھی، ہمارا سکہ چلتا تھا، چونکہ اس وقت جو ہے وہ علم کا نور ہمارے پاس تھا۔ دنیا ابھی سواد آشنا بھی نہیں تھی کہ ہمارے علم کے جھنڈے لہرا رہے تھے۔ خود یورپ کے اندر ابھی اندھیرا چھایا ہوا تھا کہ ابن حزم کے قلم سے 1000 کتابیں نکل چکی تھی۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ ابھی شارلیمان، اس کے لارڈز ابھی دستخط کرنے کی مشق کر رہے تھے
कि हमारे मुनज्जम सितारों पे कमंदें डाल रहे थे। अभी पेरिस की गलियों में कीचड़ था कि बगदाद उरूसुल बिलाद कहलाता था। ये हमारी तारीख है, रोशन तारीख है। लेकिन किताबें इल्म हिकमत की, वो मोती इल्म हिकमत के, किताबें अपने आबा की, जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सी पारा। आज हमने अपनी खोई हुई इस मिराज को वापस लेना है। आज इल्म की आमाजगाहों को जो आबाद करना है। आज दोबारा वो दिए रोशन करने हैं और ये गुम गश्ता काफिला फिर दोबारा आसूदा मंजिल हो सकता है अगर वो इल्म की उस रोशनी को दोबारा हासिल करे और उसकी रोशनी में जो है वो चलने का सलीका सीख जाए। आज हम इल्म दोस्त नहीं रहे बल्कि इल्म दुश्मन बन गए हैं। आज हर वो शय जो हमारे लिए इल्म से दूसरी तरफ ले जा रही है आज हमारी तरजीहात करार पा चुकी है। तो मैं समझता हूँ कि आज की तारीख के अंदर ये मदारस दीनिया गनीमत हैं कि जो इल्म के चिराग को रोशन किए हुए हैं। मुश्किल हालात हैं, मदारस दीनिया के लिए वसाइल ना होने के बराबर हैं। अपने वसाइल भी खुद पैदा करना और फिर तदरीस की मसनद के ऊपर बैठ के पढ़ाना भी ये एक आसान काम नहीं है। लॉर्ड मैकाले के निज़ाम तालीम के बाद जो कुछ मदारिस में हुआ और फिर जिस तरह उलमा को बेसहारा छोड़ दिया गया, लेकिन इन दरवेश मनश लोगों ने चिराग हाथ में लिया फिर बुझने नहीं दिया। आंधियां आई, तूफान आए, झक्कड़ आए, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इस चिराग को अपने खूने जिगर से जलाएंगे और इसको बुझने नहीं देंगे, इसकी लो कम नहीं होने देंगे। कितने मुश्किल हालात आए और कितनी तकलीफें, कितने मसाइब, कितने आलाम, लेकिन इन्होंने उस चिराग को रोशन रखा और आज भी ये चिराग रोशन है और क़यामत तक इन लोगों के दम से ये चिराग रोशन रहेगा। हमें अपने हिस्से का काम करना है। आली मर्तबत तलबा, मैं कौन होता हूँ कि आपको इन आली मर्तबत बुजुर्गों की मौजूदगी के अंदर नसीहत करूँ, बल्कि मैं आप मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा कि इन असातिज़ा गिरामी ने अपने बातिन का नूर आपके सीने के अंदर मुंतकिल किया और आपकी जो तरबियत की है वो इस बात की मुतकाजी है कि आप अब ये परचम लेकर निकलें और पूरी दुनिया के ऊपर इस्लाम के झंडे को बुलंद करें। लीनन का एक शागिर्द और उसका एक मानने वाला उसके मरने के बाद उसकी कब्र पे आया और उसने उसकी कब्र पे हाथ रख के कहा कि मैं आज तेरी कब्र पे आया हूं, दोबारा तब आऊंगा जब तेरे निज़ाम को, तेरे पैगाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दूंगा। मुझे आप बताइए कि मदीनातुल मुनव्वरा से ठंडी छांव कहां हो सकती है? ऐसा दिल आवेज शहर कहां हो सकता है? लेकिन सहाबा की कब्रें पूरी दुनिया के ऊपर आपको मिलेंगी। लोग तो मदीने जाने के लिए तड़पते हैं, लेकिन ये मदीना छोड़ के और ममालिक में क्यों गए? ये हुजूर का पैगाम लेकर गए। मैं मर के भी जिंदा हूं अहले वफा की महफिल में, मैं मर के भी जिंदा हूं अहले वफा की महफिल में। मेरी महफिल में आ मेरा मजार ना पूछ, मेरी महफिल में आ मेरा मजार ना पूछ। या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मुफ्ती आजम पाकिस्तान, जामिया निजामिया रिजविया। जामिया निजामिया से एक फाजिल हैं और मेरे मिलने वाले हैं, तो उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात सुनाई। मुझे अभी बैठे याद आ गई आपके नारे की फुर्सत में, तो वो इससे मैं जोड़ देता हूँ कि आप जिस दरसगाह में बैठे हैं, इसके जो मुअस्सिस थे, इसके जो बानी थे, उनकी फिक्री बुलंदी और उनकी परवाज क्या है। तो गालिबन मंगल का दिन था या बुध का दिन था, तो वो कहते हैं कि हम हजरत को मिलने जामिया निजामिया में जो लाहौर है हाजिर हुए। तो दिन असबाक का वक्त था, तो हम मिले तो चाय वगैरह मंगवाई और आपने बरजस्ता हमसे पूछा कि आज मंगल का दिन है और आप क्यों आए हो? तो वहां दारुल में छुट्टी है क्या? तो उन्होंने कहा जी नहीं। तो कहा फिर क्यों आए हो? कहा बस वो हमने चाहा कि दाता साहब दरबार पे हाजिरी दे आएं। तो मुफ्ती आजम पाकिस्तान अल्लामा अब्दुल क़य्यूम हज़ारवी साहब गुस्से में आ गए। फरमाया दाता साहब ने आपको खत लिखा था कि मैं उदास हो गया हूं, मुझे मिल जाओ। कहा तुम वहां बैठ के जो कर रहे हो दाता साहब इससे ही खुश हैं। मैं मर के भी जिंदा हूं अहले वफा की महफिल में, मेरी महफिल में आ मेरा मजार ना पूछ। तो आप जहां जा रहे हैं वहां जहां बैठे वहां मेला लगा दें, जहां बैठे वहां चरागां कर दें, जहां बैठे वहां रोशनी फैलाएं।
اور آپ کے استاد یہاں بیٹھ کے آپ کو دعائیں دیں گے، آپ کے لیے ان کے دل سے دعائیں نکلیں گی۔ ایک ہوتا ہے دعا کروانا، ایک ہوتا ہے دعا لینا۔ وہ طالب علم جو استاد کے مشن پہ ہوتا ہے، استاد کی فکر کو آگے منتقل کرتا ہے، استاد ہمیشہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ جو بلکہ ہمارے تصوف میں بھی کہتے ہیں جو مستحلقین ہوتے ہیں، وہ اولیاء جو اس خاص قرب میں رہتے ہیں، ان سے وہ زیادہ افضل ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کو ارشاد کرتے ہیں اور لوگوں تک پیغام کا ابلاغ کرتے ہیں اور لوگوں کی تربیت کرتے ہیں۔ تو آپ کے کندھوں پر اب جو منصب ہے، تو اب آپ نے اس پیغام کو، جس طرح آپ سے پہلے فارغ ہو کے جانے والوں نے جگہ جگہ چراغاں کیا اور روشنی اور نور اور اجالے بانٹے، آپ بھی آج آپ کے اندر تیل بھی ڈال دیا گیا، بتی بھی دے دی گئی اور آگ بھی دے دی گئی، اور آج آپ کو سپرد کر دیا۔ آنے والے دور کی تیز ہواؤں کے جھکڑ اس چراغ کو بجھانا چاہیں گے، لیکن آپ پوری قوت کے ساتھ ان ہواؤں کا مقابلہ کرنا ہے اور اس چراغ کو بجھنے نہیں دینا۔ حالات کے جبر کا مقابلہ بھی کرنا ہے، زمانے کی تلخیوں کا مقابلہ بھی کرنا ہے، اور پوری قوت کے ساتھ میدان عمل کے اندر موجود رہنا ہے۔ یہ درسگاہ، یہ آماجگاہ علمی جس نے آپ کو نور دیا، اس کا قرض آپ کے ذمہ یہ ہے کہ اس کے پیغام کا ابلاغ کریں اور پوری دنیا کے اوپر۔ اور ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ جب کام زیادہ ہو، مزدور تھوڑے ہوں، تو پھر جو مالک ہوتا ہے وہ مزدور کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ مزدوری دیتا ہے، لیکن جب کام تھوڑا ہو اور مزدور زیادہ ہوں تو پھر مالک کی مرضی ہوتی ہے، پھر جو مزدور جو ہے وہ تھوڑے پیسوں پہ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ بلا تشبیہ بلا تمثیل عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت دین کا کام زیادہ ہے، تو جو پھر مزدوری کرے گا اس دین کے لیے، اللہ اسے راضی کر دے گا۔ وہ تو اس دور کے اندر بھی اپنے بندوں کو اتنا نوازتا ہے کہ اس کی کرم نوازیوں کی حد نہیں ہے، لیکن آج جب کہ زوال امت کا دور ہے، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ یقیناً زوال امت کا دور ہے۔ تو اس دور کے اندر مجھے اور آپ کو اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، اپنا کام اپنے حصے کا کام۔ جو ہمارا کام ہے ہم نے وہ کرنا ہے، حالات کا رخ کچھ بھی ہو، زمانے کے تیور کچھ بھی ہوں۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے، آپ کسی جنگل میں بھی بیٹھ جائیں، آپ خلوص کے ساتھ وہاں بیٹھے ہیں تو آپ کا رب وہاں میلے لگا دے گا۔ اور اگر فرض کرو آپ خلوص کے ساتھ کام کرتے ہیں، آپ کا کام بظاہر کوئی ایسی ترقی نہیں بھی پاتا، آپ کے خلوص کا مول ایسے ہی ڈالا جائے گا۔ قیامت کے دن کتنے نبی ایسے آئیں گے جن کے ساتھ صرف 2 یا 4 یا 5 یا 10 امتی ہوں گے، کچھ ایسے بھی آئیں گے جن کے ساتھ کوئی امتی بھی نہیں ہوگا۔ کیا انہوں نے اللہ کے دین کا ابلاغ نہیں کیا؟ پیغام حق لوگوں تک نہیں پہنچایا؟ انہوں نے پوری ذمہ داری کے ساتھ اللہ کے پیغام کا ابلاغ کیا ہے، تو کسی کے لوگ آئے اور پذیرائی ہوئی اور کسی کو لوگوں نے نہیں مانا۔ اس کو ترک کر کے، اس کو چھوڑ کے کہ لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ہے، بعض اوقات ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو پذیرائی رکھی ہے ہمارے آقا و مولا کے صدقے، جب کوئی خلوص سے کام کرتا ہے تو اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ اللہ کی عادت تو یہ ہے کہ محنت کسی کام میں کافر بھی کرتا ہے تو اس کا صلہ اس کو دیا جاتا ہے، اگرچہ اس کا صلہ صرف دنیا کے اوپر ہے، آخرت میں اس کا صلہ نہیں ہے۔ اور مومن اگر کام کرے تو اس کا صلہ دنیا میں بھی رکھا گیا ہے اور اس کا صلہ آخرت میں بھی رکھا گیا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کام ہی نہ کرے اور پھر وہ شکوہ کناں ہو کہ ہم دنیا سے پیچھے رہ گئے ہیں، تو یہ سوائے شکوے کے اور فضول بات کے اور کچھ نہیں ہے۔ تنے مردہ سے بیزار ہے حق، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے۔ من جہادہ وجادہ، جس نے محنت کی وہ اس نے پا لیا۔ آج جس نے بھی محنت کی وہ آگے چلا گیا۔ وہ کسی نے کہا تھا وقت ضائع نہیں ہوتا، کسی اور کے کام آ جاتا ہے۔ جب ہم نے وقت کی قدردانی نہیں کی ہے تو پھر اوروں نے اس وقت کو کام میں لا کر کے ہم سے آگے نکل گئے۔ اگر ہم مسلمانوں کے اندر، اس امت کے اندر جن لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ہم سے آگے ہیں، تو ایسے ہی نہیں ہے کہ وہ آگے نکل گئے، ان کے پیچھے ان کی شدید محنت اور کوشش ہے۔ اور اگر کفار مسلمانوں کے آگے نکل گئے تو پھر ان کی بھی شدید کوشش اور محنت ہے۔ یہ ایسے نہیں ہو گیا، یہ حادثہ نہیں ہوا، محنت کے صلے ملتے ہیں، محنت کا اجر ملتا ہے۔ میں اور آپ اگر محنت کو شعار بنائیں گے تو آگے بڑھتے ہی چلے جائیں گے۔ اقبال نے جب شکوے کی زبان کھولی تو آپ جانتے ہیں کہ لہجہ بہت تلخ ہو گیا، فتویٰ بھی متوجہ ہوا۔
اور اقبال شکوہ کنا ہے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نو انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ کیا سخت اور کیا عجیب لہجہ بن گیا، لیکن جب جواب آیا تو سارا نشہ اتر جاتا ہے۔ لفظ وہی ہیں، صرف صیغہ بدلتا ہے، لہجہ استفہامیہ ہو جاتا ہے۔ اب جواب آ رہا ہے ادھر سے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نو انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مستے مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہماری پستی، زبونحالی، ذلت، نکبت اور رسوائی کا سبب کہ ہم نے کتاب رحمت کو چھوڑ دیا، اور آج در بدری کی ٹھوکریں ہمارا مقسوم اور ہمارا مقدور ہو گیا۔ آج اس دنیا کے اوپر بسنے والے مسلمانوں کی تعداد 2 ارب کے قریب جا رہی ہے، اور دنیا کے 7 ارب مسلمانوں میں 2 ارب مسلمان، لیکن ایک ٹگے کی ویلیو نہیں ہے، حق کے استرداد تک ویٹو کا حق بھی ہمیں حاصل نہیں ہے۔ 56-57 اسلامی ملک، اور بے توقیری کا عالم یہ ہے کہ ایک قرارداد نہیں لا سکتے، اس کو منوانا اور اس پر عمل کروانا یہ تو دور کی بات ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ کیا حادثہ ہو گیا اور راتوں رات ہو گیا؟ قوموں کو زوال راتوں رات نہیں آتے، صدیوں میں آتے ہیں، اور قوم عروج بھی راتوں رات نہیں پاتی، اس کے لیے صدیوں کے سفر طے کرنے پڑتے ہیں۔ شارٹ کٹ نہیں ہوتا، یہاں سے لاہور اگر 50 کلومیٹر ہے تو وہ سفر 50 کلومیٹر ہی ہے۔ ہاں کوئی اگر جہاز پہ جاتا ہے تو وہ جلدی چلا جائے گا، لیکن فاصلہ کم نہیں ہوگا۔ اگر کوئی یہ نہیں ہو سکتا، ہمارے ہاں جو شارٹ کٹ ہے اور ہم جو ہے وہ ایک خواب سے ہی دنیا فتح کرنا چاہتے ہیں، ایسے نہیں ہوگا۔ محنت شاکہ شعار زندگی بنانا ہوگا، محنت کرنی ہوگی۔ خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے، جس نے محنت کی وہی آگے بڑھا، یہ اللہ کا اٹل قانون ہے، اس کا دستور ہے۔